الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک من زانت بالبصر وعزت سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو۔ معزز سامعین کرام، متصل جو آیات کریمہ ارشاد فرمائی جا رہی ہیں اس میں نکاح اور طلاق کے حوالے سے احکامات اور ان کے درمیان میں اللہ کریم نے نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے اور اس کے ساتھ متصل دوسری آیت کریمہ میں اس کی ادائیگی اور اللہ کی یاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر وہی حصہ جو پچھلا بیان فرمایا جا رہا ہے اس حصے میں بیان فرمایا گیا۔ جتنے احکامات دین کے اس حوالے سے بیان فرمائے گئے ہیں تو میں نے غالباً 2 دفعہ اس سے متعلق جو گزارشات پیش کر رہا تھا، غالباً 2 دفعہ میں نے یہ چیز عرض کی کہ یہ رشتہ اور اس کی بنیاد اللہ کے نام پر ہے۔ اس کے جس پہلو کو بھی زیر بحث لاؤ گے اس میں بنیاد اللہ کریم کا ہی مبارک نام ہوگا۔ اگر جمع ہونا اللہ کے نام پر ہے تو علیحدگی کے اصول بھی وہی ہوں گے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائے۔ اب ساری بات کو مسائل اور جو احکامات ہیں وہ نکاح و طلاق کے حوالے سے، خصوصاً طلاق کے حوالے سے۔ اب طلاق کے متعلقہ احکام میں اللہ کریم نے نماز کا حصہ بیان فرمایا۔ اب جب ہم قرآن کریم کی شان نزول دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف پہلو اور مختلف واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ کئی دفعہ 2 3 روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں، لیکن آیا کریمہ کی شان نزول سے متعلق تو سمجھ آتی ہے، ان تمام واقعات سے متعلق آیا کریمہ سے سمجھ آتی ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کی مرتب ہونے کی اور اس کی ترتیب کی بات آتی ہے تو یہ ساری وہ ترتیب ہے جو اللہ کریم نے لوح محفوظ پر جب قرآن کریم نازل فرمایا ہے تو جسے منتقل فرمایا، جو آسمان سے مخلوق تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارک سے اللہ نے عطا فرمائی۔ اب ایک حصہ شان نزول کے حوالے سے جیسا جو واقعہ پیش آیا، یہ قرآن کریم کی آیت میں بھی ایسا ہے کہ اس سے متعلق اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسے سوال نہ کرو کہ جس کا جواب ارشاد ہو اور اس جواب کے مطابقت نہ رکھ پاؤ تو سزا ہو، جیسے سابقہ قوموں نے کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی جس پہلو سے دیکھیں گے وہ رہنمائی ہوگی۔ اب اسی پہلو سے جو مرتب ہے، جو ترتیب ہے، اس حوالے سے آپ دیکھیں تو مسائل طلاق کے بیان فرمائے جا رہے ہیں اول و آخر، درمیان میں یہ آیا کریم ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ وہ بنیاد، وہ رشتہ جو اللہ کریم کے نام پر قائم ہوا، اس میں اگر ایسا موقع آ گیا ہے کہ نباہ نہیں ہو سکتا تو علیحدگی بھی ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی اس معاملے کا رخ بھی اللہ ہی کی طرف ہے، اور اللہ جل شانہ نے درمیان میں جو حصہ نماز سے حوالے سے بیان فرمایا ہے تو یہ ساری وہ بنیاد ہے جو بندے کو قوت ایمانی عطا فرماتی ہے۔ چونکہ احادیث مبارکہ میں نماز سے متعلق جب آپ دیکھتے ہیں تو مومن و کافر کی جو پہچان ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرمایا کہ یہ پہچان ہے مومن کی۔ اور قرآن کریم میں بے شمار دفعہ نماز کی ادائیگی کا حکم فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی نسبت اس کا حکم ماننا ہے، اور عبادات جہاں عبادت کا اپنا ثواب یعنی اجر اور ثواب ہے، وہیں عبادت کے ثواب میں اور اس کے اجر میں ایک حصہ یہ ہے کہ وہ باقی معاملات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور بندہ صالح حصہ اختیار کرتا ہے۔ تو بات طلاق کے احکام کی ہو رہی ہے تو نسبت اللہ کی طرف ہے، پھر جو عبادت وہ تقویت بخشے
کہ بندہ یہ فیصلہ جو ہے خالص اللہ کے لیے کرے، تو اللہ جل شانہ نے یا نماز کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا۔ کتنے ہی پہلو ہیں کہ جن تک ہم نہیں پہنچ پائے، کتنی ہی بار تفاسیر لکھی گئی ہیں، کتنی ہی بار تفاسیر لکھی جائیں گی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہر پہلو مثبت اور ہر پہلو سے احتیاج، جو محتاج ہے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ہر پہلو میں جہاں محتاج کی احتیاج پوری فرما رہا ہے، اس اپنی احتیاج پورے کرنے پر اللہ کریم اسے اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کریم کی ذات ہے، اس کی شان کریمی ہے۔ تو یہاں جب ارشاد فرمانا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی، اور جو اگلا حصہ ہے جیسے وقوموا للہ قانتین، تو اس کے شان نزول میں یہ بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ابتداً جب نماز ادا کی جاتی تھی تو درمیان میں کوئی ضرورت پیش آئے کلام کی، کچھ کہنا پڑے تو وہ کلام بھی کر لیا جاتا تھا۔ کہیں کسی جگہ سے اگر کوئی جنبش آ گئی تو اس سے نماز کا انقطاع جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات ملتی ہیں، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر نماز میں جو کھڑا ہونا ہے اس میں وہ جنبش کی حرکت جگہ سے نہ ہو، وہ حصہ جو پورے خشوع و خضوع سے اللہ جل عنہ کی طرف رخ ہے اور نماز کی ادائیگی ہے، اس میں جو باقی کلام ہے اس کا اجتناب۔ تو یہاں جب یہ فرمایا گیا وقوموا للہ قانتین، تو ہمیں یہ بھی ضرورت ہے، ہم جدت کی زندگی جو ہے، جدت کو اپنے معاملات اور مسائل پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے موبائل آن ہوتے ہیں، ان کی بیل اتنی بلند آواز پر ہوتی ہے کہ جس کے پاس وہ فون آ رہا ہے نہ اس کی نماز رہتی ہے، نہ جو گرد و پیش ہے نہ ان کا دھیان نماز میں، وہ پھر اسی نماز میں اس کو فون کو آف کر رہے ہوتے ہیں اور جانے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو نماز کی ادائیگی ہے اس سے بیشتر جو یہ فرمایا حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی حفاظت ہے کیا؟ نماز کی حفاظت حکم کے مطابق ادائیگی ہے۔ تو حکم میں جو خشوع و خضوع ہے، متوجہ اللہ ہونا ہے، تو پھر یہ جو سارا کچھ ہم باہم ساتھ لیے پھرتے ہیں یہ کیا ہے؟ جو احکامات نماز کی ادائیگی سے متعلق ہیں سارے کے سارے حفاظت صلاح میں داخل ہوتے ہیں، بھلے وہ بات اس کی نیت کی ہے، پاکی کی ہے، جگہ کی پاکی کی ہے، کپڑوں کی ہے، وضو کی ہے، وقت کی ہے، ایک ایک بات سے اس کی ادائیگی کے اندر جو احکامات ہیں تمام حصے جو ہیں انہیں آپ بشمول کریں گے تو پھر بات یہ سامنے آئے گی کہ حفاظت صلاح کا یہ حصہ ہے۔ اب ان سارے احکامات جو طلاق کے ہیں ان میں یہ جو حصہ اس نسبت سے لیں گے تو سمجھ آئے گی کہ زندگی کا کوئی کٹھن مرحلہ بھی پیش آ جائے تو رجوع اللہ جو ہے وہ بندے کو وہ تقویت عطا فرماتا ہے کہ بندہ آسن راہ کا چناؤ کرتا ہے اور عمل جو ہے وہ صالح کرتا ہے۔ تو ہر بات اور ہر پہلو کی نسبت اللہ کریم کی طرف کرنا اسی میں بہتری اور بھلائی ہے، اور یہی درست راستہ ہے۔ نماز کی ادائیگی سے متعلق قرآن کریم نے جہاں صبر کا بیان فرمایا ہے تو صبر کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ادائیگی صلاۃ کا بیان فرمایا، جہاں ادائیگی صلاۃ کا بیان فرمایا وہاں خشوع کا بیان فرمایا کہ خشوع و خضوع۔ تو یہ جو حصہ فرمایا رہا نا وقوموا للہ قانتین، وہ خشوع و خضوع جو نماز کو وہ درجہ عطا کرے جو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا کہ وہ درجہ نصیب ہو جسے اللہ کریم کی رضا نصیب ہو، اللہ راضی ہو۔ تعمیل حکم، محض تعمیل حکم جو ہے اسے ہم دنیا کے امور میں دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور معافی تلافی کے لیے وہ انداز ایسا اختیار کرے کہ معافی تو مانگ رہا ہے لیکن انداز یہ ہو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چھوڑ دو معافی کر دو، تو اسے بندہ جو روبرو ہے وہ نہیں اس کی معافی کو قبول کرتا، وہ کہتا ہے یہ تم مزید میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تضحیق کر رہے ہو معاملے سے۔ تو وہ جو ادائیگی ظاہراً ہمیں مقصود ہے اللہ جل شانہ کے حضور جو حاضری ہے وہ بات نہاں خانہ دل تک چلی جائے گی،
جو ظاہری خشوع و خضوع ہے اس کا معاملہ جب تک قلب انسانی سے نہیں جا جڑے گا کہ نور ایمانی اس درجے کا ہو کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ چاہ بھی رہا ہے، وہ جو مان رہا ہے وہ حقیقتاً مان رہا ہے، جب اس بنیاد تک بات جائے گی تو نماز وہ قوت بخشے گی کہ امور دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ مستقل بھی ہوگا، وہ مستحکم بھی ہوگا مثبت پہلوؤں اور مثبت راہوں میں۔ تو ہمارے ہاں تو کمال خرابی میں سمجھا جاتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ عام معاشرے میں بسیار خوری پر ہے جی، دیکھو جی کون زیادہ کھاتا ہے، یہ انسانی مقابلہ ہے، کون جو ہے وہ دوسرے کو زیر کر لیتا ہے۔ میاں کسی کو زیر کرنا ہے تو اس کے لیے جو حالات ہیں ان کی مطابقت ہوگی، تو پھر زیر کرو گے تو زیر جو کرو گے وہ بات تمہاری نہیں ہوگی، وہ بات اللہ کی طرف نسبت چلی جائے گی۔ چونکہ یہ جو زیر کرنے کی بات ہے یہ صرف اس وقت آتی ہے جب کوئی بات دین اسلام کے خلاف آئے اور بندہ صف بستہ ہو حق کے لیے، لیکن جب صف بستہ حق کے لیے ہو کہ باطل کو زیر کرتا ہے تو پھر اس میں ذات آپ کی اور میری نہیں ہوگی، ذات اللہ کی ہوگی۔ ہم جہاں بات کرتے ہیں تقابلی حصوں کی، وہ ایک دوسرے کو جو زیر کر رہے ہوتے ہیں اس میں اناز آتی ہوتی ہے، اور عجیب دیکھنے میں آتا ہے کہ جی کون زیادہ کھاتا ہے۔ کیا یہ انسانی عظمت ہے؟ تو اسی طرح جب قرآن کریم سے آپ یہ پہلو دیکھیں گے تو قرآن کریم جو رہنمائی فرماتا ہے کہ تقابلی حصے دیکھنے تو ورع و تقوی میں دیکھو، کہ اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتے ہو تو نیکی میں دیکھو، دین پر عمل پیرا ہونے میں تقابل دیکھو۔ تو جب دین میں عمل پیرا ہونا اور حق میں تقابلی جائزہ دیکھیں گے تو ذات نہیں رہے گی آپ کی، ایک ہی ذات ہوگی جو اللہ کریم کی ذات ہے، تو وہ جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ تعمیری ہوگا۔ جہاں اللہ کریم کی ذات نہیں ہے اور وہاں مقابلہ ہے تو اس مقابلے کا حاصل جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوگی، تخریب ہوگی۔ تو قرآن کریم نے جہاں صبر اور صلات کا بیان فرمایا وہاں خشوع خضوع کا بیان فرمایا۔ تو یہی تو شیطان بھی روتا ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اخلاص وہ رشتہ عطا فرماتا ہے اپنے رب سے، اپنے اللہ کریم کی ذات سے، کہ اس رشتے میں کوئی مخل نہیں ہو سکتا۔ ہم تو گرد و پیش پر بے شمار لان کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن اگر بندہ اپنا جائزہ لے نا تو ہمارے اندر کا جو پتھر ہے وہ ہمیں ڈبونے کا بہت بڑا سبب بنتا ہے، جس سے قرآن کریم خواہشات نفسانی بیان فرماتا ہے کہ خواہشات نفسانی کا اسیر یہ وہ راہ ہے جو حق سے ہٹا دیتی ہے۔ تو ہم سارے جہان پر گلے کرتے ہیں لیکن اپنا گریبان نہیں دیکھتے کہ جو میں ہوں وہ کیا کر رہا ہوں۔ تو نماز وہ عبادت ہے جو آپ کو مستقل مزاج کرے گی، جو آپ کو ان حقائق سے آشنا رکھے گی، آپ کے نہاں خانہ دل تک جو برائی اور بے حیائی ہے اسے نکال باہر کرے گی۔ کیا قرآن کریم نہیں فرماتا کہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کا تدارک کر دیتی ہے، اس سے محفوظ رکھتی ہے، اس سے بچاتی ہے۔ صبر کے معنوں کے ساتھ بھی بیان فرمایا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ خشوع بیان فرمایا گیا ہے، کتنی ہی دفعہ نماز کی ادائیگی بیان فرمائی گئی ہے، وقت سے متعلق بیان فرمائی گئی ہے، اوقات بیان فرمائے گئے ہیں، یہ اوقات جو ہیں اللہ کے حضور عبادت کی جائے۔ پھر اس نماز کی ادائیگی میں جو برائی اور بے حیائی سے حفاظت ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ پہچان ہے مومن کی نماز، فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے۔ غور فرمائیے گا کہ عدم ادائیگی پر کیا ارشاد فرمایا گیا، کیا وعید ہے عدم ادائیگی پر۔ اور دکھ ہوتا ہے اور میں حیران بھی ہوتا ہوں کہ باشرع بندہ ملتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر ڈھانپا ہوا ہے، اور جب نماز سے متعلق دیکھیں تو نماز کی ادائیگی نہیں ہے، کوتاہی ہے۔ خواتین دیکھتی ہیں، بات کرتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سوال کرتی ہیں، با پردہ بیٹھی ہیں، لگتا ہے کہ بہت ورع و تقویٰ ہے، نماز کو نہیں ہوتی۔ ہم جب خود نماز نہیں پڑھ رہے تو ہماری اولاد کیا نماز پڑھے گی؟ جو نماز کی ادائیگی ہم خفگی سے کریں گے،
ایک امر کی تکمیل کو کریں گے تو دنیا کا بندہ کسی سے معافی کا طالب ہو، اس کے الفاظ کا چناؤ درست نہ اسے نہیں مانتا، تو ہم بے ڈھنگے انداز سے اور بے دلی کی جو نماز اللہ کے حضور جا کھڑے ہوں گے اس کا کیا مقام ہو؟ اسی لیے تو یہی جو نماز کی ادائیگی ہے، جو بے دلی کی نماز ہے، جو حرام کے لقمے کے بعد کی نماز ہے، جو کسی کے حق مارنے کے بعد کی نماز ہے، تو یہی ہمارے سجدوں کے نشان ہمیں اس قابل بھی نہیں کر سکے کہ ہم اپنی جوتیاں جو ہیں وہ بھی محفوظ سمجھیں مسجد کے دروازے پر۔ آپ حج اور عمرے کو دیکھیں، کیا اللہ کریم نے برکات عطا فرمائی ہیں، کیا فضائل قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، کیا عظمت احادیث مبارکہ نے بیان فرمائے۔ جگہ نہیں ملتی پورے سال میں جب جائیں، جگہ نہیں ملتی کہ بندہ کی یہ تڑپ پوری ہو کہ مجھے بیت اللہ شریف کے قریب یا مطاف میں آسانی سے داخل ہو سکوں۔ تو یہ جو وہاں مخلوق ہے جا رہی ہے تو کیا پلٹ نہیں رہی؟ تو جو پلٹ رہی ہے وہ معاشرے میں کہاں ہے؟ وہ دکان اور بازار میں کہاں ہے؟ وہ اخلاق کے پیمانوں میں کہاں ہے؟ وہ حقوق و فرائض کی جو ادائیگی ہے اس میں کہاں ہے؟ تو کوئی محلہ دیکھ لیں، کوئی عزیزداری دیکھ لیں، آپ کو حاجی ضرور ملیں گے، آپ کو نمازی ضرور ملیں گے۔ تو ہماری نماز، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے معاملات پر اثر کیوں نہیں کر رہے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ خشوع خضوع اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے عین اس حکم کے مطابق ہو، ادائیگی خالص اللہ کے لیے ہو، تو پھر وہ حصہ داخل ہوگا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ پھر بات آئے گی، جب یہ بات سمجھ آ جائے، اس پر عمل نصیب ہو جائے، تو پھر یہ جتنے مسائل زندگی کے ہیں یہ سہل ہو جائیں گے، یہ پھر آسان ہو جائیں گے، مشکل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ مشکل تب پیش آتی ہے جب ہم سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ تو جب راہ سے ہٹ کر کوئی جنگل میں خاردار جھاڑیوں میں بھٹک جائے تو یقیناً اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جتنا بھی ہم حق سے ہٹتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک خط کھینچا اور آپ نے فرمایا یہ دین اسلام اس خط کی جیسا ہے، اور گرد و پیش دونوں اطراف میں آپ نے کچھ لائنیں ایسی خطوط کھینچے جو ٹیڑھے تھے، آپ نے فرمایا یہ شیاطین کے راستے۔ تو جتنا پیچ و خم راستے کا ہے وہ حق سے ہٹ کر ہے، ہم باہر ہیں۔ تو نماز کی ادائیگی پورے خشوع خضوع سے نصیب ہو تو بندے کا حال بدل دیتی ہے۔ یہ ہم تو نہ بحث کرتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ عمل میں وہ درجہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کی کیفیت ہی نصیب ہو۔ لیکن جو حق کے خلاف چل رہے ہیں، جن میں شیطنت ہے، وہ پورا زور لگا رہے ہیں۔ لگائیں بھائی زور، جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ جو عمل بد کرتا ہے وہ اپنی کسی نہ کسی غلطی پر ہی وہ اس راہ کا مسافر ہوتا ہے، یہ کمال شیاطین کا نہیں ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں درست راستے پر حفاظت جو ہے اس کی نوید ہے، وعید اسی کو ہے جس کے اندر خناس ہوتا ہے، ورنہ حفاظت الہیہ نصیب ہوتی ہے۔ اب ایک نماز کی ادائیگی دوسری نماز تک کی ادائیگی کمی بیشی کی جہاں معافی کا سبب ہو سکتی ہے تو کیا وہاں حفاظت کا سبب نہیں ہوگی؟ تو معزز سامعین کرام، ہم تحقیق نہیں کرتے، لیکن جو حق کے خلاف ہیں وہ ہر پہلو کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے پوری شد و مد سے ہمارے معاشرے میں برائی اور بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کو بے حیا کر دو۔ ہماری خوراک میں حرام ملایا جاتا ہے، بھلے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ یہ جتنی جدید آج کی ہماری جو دکانیں ہیں یا نظام ہیں، اس میں کتنی تحقیق آج آ چکی ہے اور کتنی جگہ پر وہ مان چکے ہیں کہ جی ہاں اس میں ہم نے سور کی چربی ڈالی ہے، اس میں ہم نے سور کا دودھ ڈالا ہے۔ کتنی پہلو انہوں نے کہے کیوں دیتے ہیں؟ دانستاً دیتے ہیں، اس شے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی ہماری خوراک میں ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ لقمہ حلال کی تڑپ ہمارے اندر نہیں رہی،
لیکن وہ خبیث جانتے ہیں کہ ان کو حرام جتنا کھلا سکتے ہو کھلاؤ، جتنا حرام کھلاؤ گے اتنے یہ بے حیا ہو جائیں گے، چونکہ وہ تحقیق کرتے ہیں کہ وہ کون سے اسلوب اور کون سے پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت میں اختیار فرمائے، کیسی آپ نے انہیں تربیت فرمائی۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہاں بات ٹھیک ہے جی کہہ رہے ہیں حلال ہے، ٹھیک ہے تحقیق تو کرو میاں۔ تو جب اس میں حرام کی آمیزش کھا رہے ہو اور پھر جو دانستہ رزق کے حرام کما رہے ہو، اکٹھا کر رہے ہو اور اسے کھا رہے ہو، اس کے کیا حالات ہو؟ نادانستہ لقمہ اثر پیدا کر رہا ہے، اور جو دانستہ لقمہ خود کھا رہے ہو اور اپنی اولاد کو کھلا رہے ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو جب نماز کی ادائیگی کی بات آئے تو اسے شمار میں نہ پڑھو۔ یہ رکوع و سجود اتنے مقبول ہیں کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے فرائض کی تکمیل کے بعد جو رکوع و سجود نصیب ہوتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتا ہے میں اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان ہو جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں، یعنی وہ دیکھنا پسند کرتا ہے جو عند اللہ مقبول ہے، وہ سننا پسند کرتا ہے جو عند اللہ منظور ہے، وہ عمل کرتا ہے جو اللہ کریم نے پسند فرمایا۔ کہاں ارشاد فرمایا؟ اسی رکوع سجود کے ساتھ۔ تو پھر فرائض کی جو ادائیگی ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو بجائے نماز ٹھوکریں ماری جائیں، یہ رکوع سجود ہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ہو، جیسے قرآن کریم بیان فرماتا ہے، تو اس کی جو ادائیگی ہے وہ ہمارے اندر سے بے حیائی نکال دے گی، ہمیں استحکام عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام عطا فرمایا، اس انعام میں ساری امت کو شامل فرما دیا، وہ عام چیز ہو۔ ادا 5 کرتے ہو ثواب 50 کا پاتے ہو، وہ عام چیز ہوگی۔ اور تمہاری تخفیف کے لیے کہ تمہیں آسانی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے 5 عدد تک اللہ کے حضور درخواست فرمائی، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، اس نے 5 عدد میں 5 کر دی، فرمایا ثواب میں 50 ہی رہے گی۔ تو کبھی عدم ادائیگی دیکھیے، کتنے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں ہاں جی بات کوئی رہ بھی جاتی ہیں، کوئی پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یقین مانے آج ہمارا حال یہ ہے، کوئی مصروفیت پیش آ جائے، دنیا کا کام ہمارا بعد میں چھوٹتا ہے، پہلے ہماری عبادت نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ جی بڑی طبیعت خراب تھی، دوائی لینے نہیں گئے، وہ دوائی نہیں کھائی، وہ ساری سمجھ آ گئی، نماز چھوڑ دی، کھڑے بیٹھے لیٹے اشارے، کسی حال میں جب تک ہوش میں ہو کسی حال میں تم مستثنا نہیں ہو۔ کیوں اتنی لازم کیوں فرمائی؟ کیا اللہ جل شانہ نے ہمارے رکوع سجود سے آخرت میں یا بالائے آسمان کو تعمیر کرنی ہے، یا روز معاشر کے دن ہمارے رکوع سجود سے جو ہے وہ نظم قائم ہوگا؟ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہماری احتیاج پوری فرما رہے ہیں۔ کھانا کیوں کھاتے ہو؟ اس لیے کھاتے ہو نا کہ وجود کو توانائی ملے۔ کبھی یہ سوچا کسی نے کہ جی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پانی کیوں پیتے ہو؟ کبھی کسی نے سوچا پانی کی کیا ضرورت ہے؟ سانس کیوں لیتے ہو؟ کبھی یہ سوچا کہ میں سانس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح جب نماز ادا کرو گے اور جہاں اللہ کریم نے فرض حکم فرمایا، لازم فرمائے، وہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مجھے پانی ملے، وہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مجھے خوراک ملے، وہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میری سانس جو ہے وہ مجھے نصیب ہو۔ یہ خوراک، یہ سانس کتنے دیر چلے گی؟ یہ مقررہ اوقات ہیں۔ یہ صفت رحمانیت سے ہر خاص و عام جو ہے اس سے مستفید ہو رہا ہے، اور یہ حصہ اس نے نور ایمان والوں کا عطا فرمایا جو صفت رحمیت سے ہے، جس سے استفادہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور ہمیشہ کی کامیابی ہے اسی صدقے۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
اہل مکہ نے بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہے، تعمیر نو، وہ کی۔ یہ جو آج حتیم دیکھتے ہیں نا، یہ حتیم بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں نا جی، ہمارا ایسی حیثیت نہیں ہے، ہمارا ایسا جاننے والا کوئی نہیں ہے جو ہمارے لیے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلے۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس نے ہر ایک کے لیے کھول دیا۔ حتیم میں داخل ہو کر جو نفل ادا کرتا ہے، اس کا نفل ایسی ہی ادائیگی ہے جیسے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہے، چونکہ وہ اندر کا حصہ ہے۔ تو جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی معزز سامعین کرام، تو انہوں نے بازار والی جو خاتون ہے اس کے حصے کو بھی اس میں داخل نہیں کیا۔ کوئی لوٹ مار جو ہے انہوں نے اصول رکھا کہ کوئی ناجائز آمدن اس میں نہیں ڈالی جائے گی۔ اور یہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس ساری تعمیر نو میں یہ جو حصہ بقایا رہ گیا، یہ صرف اس لیے رہ گیا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام مال جو ہے، ناجائز مال جو ہے، اسے داخل نہ کیا جائے۔ تو کیا وہ اس وقت جو ہے ایمان لے آئے تھے جس وقت یہ اتنا لحاظ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کریم نے اس کی پاکیزگی کا سامان فرمایا، اس کے اپنے دستے قدرت۔ تو یہ جو میں اور آپ دعوی ایمانی کے ساتھ جو حرام کی آمیزش اپنے وجودوں سے لے کر تعمیرات جو اللہ کے گھر ہیں ان تک کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اتنا لحاظ بھی نہیں رہا ہمارے اندر۔ لیکن جب ہم یہ آمیزش کرتے ہیں نا حرام کی، تو وجود کے حوالے سے بھلے آپ کی آج جدت یہ کہے کہ یہ ہارملیس ہے، یہ وجود کو نقصان نہیں دیتا، یہ ایسا خناس کا بیج بوئے گا اندر کہ جس کا پھل برائی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ایسا بیج اپنے ناں خانے میں جا کر بو دو۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم لحاظ کریں؟ دکھ ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، سارا نظام سود پر ہے۔ ہم وہ جو بینک سے لین دین سود پر نہیں کرتے، کرنٹ اکاؤنٹس پر کرتے ہیں، تو کیا وہ جس میں ہم کرنٹ اکاؤنٹ پر کام کر رہے ہیں اس سارے نظام میں سود نہیں ہے؟ جو جانماز جس پر ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ایک ایک تند سود کے دھاگوں کارخانوں کی بنی ہوئی ہے، وہ ایک ایک دھاگا بنا ہوا ہے۔ تو ہم کس رخ پر چل رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں؟ تو جب نماز کی ادائیگی کی بات آئے تو حفاظت نماز پر آؤ نا، حلال خوراک ہو، یہ جو سطر ڈھانپا ہے یہ ڈھانپنا حلال ہو، ادائیگی میں سودے نہ ہوں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں بیمار کیوں ہوں، میرے گھر میں تکلیف کیوں ہے، میری احتیاج پوری کیوں نہیں ہوئی۔ نماز پڑھتے ہوئے کیا یہ نیت کرتے ہو خاص نیت کی ہے احتیاج کی، خاص نیت کی ہے صحت کی، خاص نیت کی ہے حیثیت کی؟ تو یہی فرمایا جا رہا ہے نا، حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نماز کی حفاظت کرو۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ کہیں چور جو ہے وہ راہزن جو ہے وہ چوری کر لے، چور یا ڈاکو جو ہے وہ ڈاکہ ڈالے، تو وہ حفاظت کے معنوں میں آتا ہے۔ تو ہمارا کون سا پہلو سلامت ہے؟ اس لیے معزز سامعین کرام، یہ گزارشات پیش کرنے کا مقصد ہی ہے، نماز کو بھار نہ جانو، یہ انعام ہے۔ نماز کی ادائیگی حفاظت الہیہ کا سبب ہوگی۔ نماز کی ادائیگی جہاں ظاہر میں حق اور باطل کی تفریق کرتی ہے، وہاں باطن تک یہ تفریق ایسی قائم کر دے گی کہ تمہارے اعمال صالح ہوں گے۔ یہ جو مخلوق کے آگے ہم دکھڑا روتے ہیں، میرا یہ ہو گیا، میرا فلاں ہوگا، میں اتنا دکھ ہوں، اپنے اللہ سے شرف ہم کلامی کو کیوں نہیں سمجھتے؟ دست بستہ اس کے حضور حاضر ہو، الحمدللہ رب العالمین، او جہانوں کا پروردگار ہے، اس کے حضور پیش ہو رہے، وہ تمہارا دکھڑا نہیں سنے گا؟ تو اس کی شان ہے۔
صفات باری تعالیٰ قرآن و حدیث سے جب دیکھتے ہیں یقین مانے لذت آ جاتی ہے کہ واقعی یہی سزاوار ہے اللہ کی ذات کو۔ کوئی کہیں کسی دل کی گہرائی میں کوئی بات بولو، اپنے اللہ سے تو بعید نہیں، اپنا چاہو تو صحیح، اپنا مانگو تو صحیح، مانو تو صحیح۔ تو معزز سامعین کرام، حفاظت جو صلاۃ ہے، نماز کی حفاظت جو ہے اس کا فرمایا گیا ہے تو سمجھ آئی تمام احکامات کی تکمیل حفاظت صلاۃ کے معنوں میں آئے گی، چاہے جائے کہ ہمارے الفاظ کی ادائیگی ہی ہمیں نہیں آتی۔ تو یہ میں ضرور درخواست کروں گا کہ ہمیں ضرورت ہے اپنا جائزہ لیں، نماز کی ادائیگی پختہ ہو، اپنی اولاد کی تربیت۔ اب ہم نے اپنی اولاد کی تربیت وہ 7 اور 10 سال کی عمر کو تو چھوڑ دیا، اب نوجوان ہیں ہمارے روبرو کھڑے ہیں، ہم انہیں کہہ بھی نہیں سکتے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ ہم نے ایسی تربیت کی ہے کہ ان کی مہارت الف بے میں یا 2 4 میں تو ہے، اخلاق میں نہیں ہے۔ انہیں احساس نہیں ہے کہ والد ہے یا والد کچھ کہہ رہا ہے یا میں نے والد کو جواب دینا ہے، تو کم از کم کوئی ان کے ساتھ آسن رویہ کر کے کوئی انہیں نماز کی طرف راغب کرو۔ اپنی ادائیگی جو نماز کی ہے اس کو پختہ کرو کہ اولاد بھی دیکھے۔ ہر دنیا کے معاملے میں چاہتے ہو کہ میں اولاد کو سنبھالوں اور میری بات سمجھے، تو حق پر ہم نہیں جائیں گے۔ وراثت میں دنیا دینا چاہتے ہیں جسے چھوڑ کر جا رہے ہو، وراثت میں دنیا دینا چاہتے ہو، وہ وراثت جو جان سے پیاری ہے انہیں دینا چاہتے ہو جو تمہیں اپنی جان کے مترادف لگتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنی وراثت دے کر جا رہے ہو۔ تم جا رہے ہو نا، وہ رہیں گے، تو دنیا کی وراثت تو منتقل ہوتی رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہے۔ وہ وراثت دو جو ان کے ساتھ عمل صالح کی صورت میں برزخ میں اترے، آخرت کی تعمیر کا سبب ہو۔ میں دنیا کے معاملات کو رد نہیں کر رہا۔ اللہ جل شانہ حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ نے ہر شعبے میں کام کیا ہے، جتنا دین کے شعبے میں کام کیا، اللہ کریم نے آپ کو یہ توفیق بھی بخشی کہ آپ نے دنیاوی معاملات میں بھی کام کیا ہے۔ لیکن دنیاوی امور سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ تارک کو دنیا اس طرح ہو جائے کہ دین پر ہے تو اس لیے دنیا کا نہیں، تو دنیا میں نہیں رہنا تو پھر احکامات کہاں مانو گے؟ تو دنیا کے امور سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بندہ بہہ جائے یا دنیا میں بندہ ڈوب جائے۔ رزق حلال کماؤ، کہاں کمانا ہے؟ معاملات کی جو ادائیگی ہے وہ کہاں کرو گے؟ کیا انسانی معاشرے میں رہ کر حقوق و فرائض کی بات نہیں آئے گی؟ تو اللہ جل شانہ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ نے ہر پہلو سے جو ہے وہ زندگی بسر کی ہے اور آگے تربیت فرمائی۔ تو میں تارک و دنیا ہونے کا نہیں کہہ رہا، لیکن دنیا میں ڈوبیں تو نہیں نا یار ہم۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں؟ اور کون سی دنیا ہے جو ہمارے ساتھ نبھاتی چلی جائے گی؟ آئینہ تو روز کچھ اور بتاتا ہے اور دل کہتا ہے نہیں تو نے یہیں رہنا ہے۔ کیسے یہاں رہنا ہے بھائی؟ کون رہا ہے جو ہم رہیں گے؟ تو جب اس بنیاد کو پکڑو گے نا، آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سارے احکامات کی تکمیل کے ساتھ نماز ادا کریں اور نماز میں دھیان رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کا جب تک نماز میں دھیان ہوتا ہے اللہ جل شانہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب نمازی کا دھیان اپنی نماز سے ہٹ جاتا ہے تو رب کائنات بھی پھر اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھو جس میں متوجہ ہو، پھر آپ اس کی لذت محسوس کرو، آپ کو حق اور باطل کی پہچان از خود نظر آئے گی، محسوس ہوگی، کڑواہٹ محسوس کرو گے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز پنجگانہ بھی ادا کریں اور ان فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر ہمیں مزید رکوع و سجود نصیب۔ تو حفاظت صلاح، پھر فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ،
اور فرمایا اور درمیان والی نماز. اب جب درمیان والی نماز آپ دیکھتے ہیں تو اس پر بے شمار بحث ملتی ہے، لیکن جو کثرت ہے وہ عصر کے حوالے سے ہے کہ دو نمازیں جو ہیں فجر اور ظہر دن کی پہلے ہو گئیں، رات کی مغرب اور عشاء دو بعد ہو، تو درمیان کی نماز. تو فرمایا اور خاص طور پر جو ہے اس کی درمیان والی نماز کی. اب جب ہم عصر کا وقت دیکھتے ہیں نا، تو جہاں عصر زمانے کو کہتے ہیں وہاں عصر دن کے اس اختتام کو بھی کہتے ہیں، جہاں ساری مصروفیت کو بندہ سمیٹ رہا ہوتا ہے، جو صبح سے ابتدا کی ہے بالعموم وہ معاملات سمیٹنے کا وقت آتا ہے. اور عصر کے سارے اوقات قیمتی ہیں، اللہ کریم نے اس وقت کو بھی ایک نزاکت عطا فرمائی ہے. لیکن جب مصروفیت سمیٹ رہا ہوتا ہے بندہ، تو وہ مصروفیت کے دوران جو وقت ہوتا ہے اس سے زیادہ مصروف محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، چیزوں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے. تو فرمایا خاص طور پر جو درمیان کی نماز ہے اس کا خیال فرمائے. تو جب آپ نماز درمیانی حصے کا خیال فرمائیں گے تو اس حکم کی تعمیل میں بھی آئیں گے، والصلاۃ الوسطیٰ، کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. پھر اس سے متعلق جو ہے صلاۃ الوسطیٰ سے متعلق احادیث میں روایات میں ملتا ہے کہ عصر کے حوالے سے امہات المومنین کی طرف سے بھی جو روایات ہیں اس میں بھی یہ چیز ملتی ہے. لیکن معزز سامعین کرام، جب آپ درمیانی حصے پر آتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان کو قائم ہو اور دونوں طرف جو ہے وہ کمی بیشی ہو. تو جہاں حکم فرائض کی ادائیگی کہاں ہے، وہاں جو وسط وقت ہے وسطیٰ کا، اس کی ادائیگی دونوں طرف اعتدال دے گی. ایک حصہ دن کا ہے، ایک حصہ رات کا ہے، تو دونوں حصوں میں اعتدال دے گی. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ جل شانہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اپنے سی بڑی حیثیت جو ہے اس جگہ پر ہم اپنے نہ صرف کھڑے ہونا بلکہ الفاظ اور انداز تک کی احتیاط کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی حیثیت کو مان رہے ہوتے ہیں. جہاں نماز کی ادائیگی اس کے حکم کے مطابق نصیب ہوگی، وہاں یہ کیفیت بھی نصیب ہوتی چلی جائے گی کہ اپنے اللہ کے روبرو ہو. جتنا ادراک یہ نصیب ہوتا چلا جائے گا کہ اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اتنی ادائیگی میں بھی خشوع و خضوع جو ہے وہ نصیب ہوتا چلا جائے گا. اس لیے زندگی میں یہ خانے نہ بناؤ کہ جہاں بد کلامی کرنی ہے اس کا اپنا حصہ ہے، جہاں نماز کا وقت ہے اس کا اپنا حصہ ہے، یہ شمار یہاں ہی رہ جائیں گے. نماز کی ادائیگی بد کلامی نہیں کرنے دے گی، نماز کی ادائیگی معاملات میں خرابی نہیں کرنے دے گی، نماز کی ادائیگی برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھے گی، اس میں نہیں ڈوبنے دے گی. تو عدم ادائیگی پر میں نے تھوڑی سی بات کی. تو عدم ادائیگی سے متعلق جو فرمایا گیا ہے اس کی تحقیق کیجیے گا. ائمہ کرام اس پر کیا بحث کرتے ہیں، آپ حیران ہوں گے. ہم تو دین پڑھنا اور اس کا سیکھنا سمجھنا بار سمجھتے ہیں، باقی دنیا کے لیے ہمیں دنیا کے دوسرے سرے تک جانا پڑے اسے بار نہیں سمجھتے. اللہ توفیق دے اور کمی بیشی معاف فرمائے. مسلمانوں کے قبرستان میں ساتھ دفن ہونا جو ہے اس تک کا منع ہے. سزا میں پھر دیکھنا کیا کیا ہے. کتنی آسانی سے ہم نماز ضائع کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ جل شانہ جو نماز کی ادائیگی ہے وہ بھی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے الفاظ کو جان پائیں، اس کے معانی کو جان پائیں، اس معنی میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، تاکہ ہمارے سبحان ربی الاعلیٰ کی عرض جو ہے اللہ کریم قبول فرمائے. ویسے بھی اسی نے قبول فرمانی ہے اور ادائیگی ہمیں نصیب ہو. اللہ کریم
ہمارا حامی و ناصر و کمی بیشی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔